اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں نظر بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے، اور وہ دونوں مرد اور عورت جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں بس ان کو اجازہ دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، لغوی اعتبار سے الفحش کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، زیادتی کر بیٹھنا، کسی بات کا حد سے تجاوز کرنا، گفتگو میں آداب و احترام کی حدود پھاند جانا۔ اس کے ایک معنی ذلیل اور شرمناک حرکت کرنے کے بھی ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بنیادی معنی برائی یا شناعت یعنی گندگی کے ہیں۔ یہ لفظ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں زنا اور دوسرے بے حیائی کے کام شامل ہیں، یعنی ایسے گناہ جن کا اثر انسان کے اپنے اعمال کے علاوہ دوسروں کی ذات تک پھیلے، ایسے ہی امور کو فواحش کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ فضل کے مقابل میں آتا ہے تو اس کا مطلب بخل ہوتا ہے، یعنی رزق کی تنگی، کمی یا خرچ سے ہاتھ روک لینا۔ بعض جگہ اس کا معنی زنا، لواطت اور عریانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بالاتفاق یہاں پر فحش سے مراد زنا لیا ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاحشہ سے مراد زنا ہے، لیکن اسی حکم میں عورت سے زنا یعنی چپٹی بازی بھی داخل ہے اور یہ لواطت کہلاتا ہے، اور اسی طرح مرد کا مرد سے فعل غیر فطری فعل بھی لواطت کہلاتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احکام وراثت کے بعد اب دوسری برائیوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ زنا کے لیے گواہوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔
ایسے 4 مسلمان عاقل اور قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں کا اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو بچشم خود دیکھا ہے، بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کڑی سزاؤں کے ساتھ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا اور گواہوں پر قذف کی حد پڑ جائے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ ناظرین، قذف کی حد کیا ہے؟ مولانا ابو نعمان سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اثبات زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن ہی نہیں۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللذان یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کبھی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان ہیں۔ ناظرین، اب لواطت کی سزا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ وہ دونوں مرد اور عورت جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں، پس ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ جانے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو لفظ الذی کا تثنیہ ہے۔ الذی کا لغوی معنی مطلب ہے ایک مذکر یعنی ایک مرد۔ اس طرح اللہ جانے کا مطلب ہوا وہ 2 مذکر یا 2 مرد۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانے سے مراد زانی اور زانیہ نہیں ہیں، بلکہ وہ دونوں مرد ہیں جو لواطت کے مجرم ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر ہے اور اس آیت میں اہل لواطت کی سزا کا۔ ایذا کی شرع میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، مقدار اور کیفیت ایذا امام یعنی قاضی کی تجویز پر موقوف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ امام قاضی یعنی قاضی جیسا چاہے دونوں کو تعزیر کرے، بار بار سزا دینے کے بعد بھی اگر مجرم باز نہ آئیں تو امام یعنی قاضی دونوں کو قتل کرا سکتا ہے۔ اس میں شادی شدہ اور کنوارے کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر کی جائے اور مرتے دم تک قید میں رکھا جائے، اور اگر کوئی
لواطت کا عادی ہو تو امام اسے قتل کرا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لواطت موجب حد شرعی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قوی قول میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول میں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں لواطت کی سزا سنگسار کر دینا ہے۔ شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو، امام شافعی کے نزدیک ایک دوسرے قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ تلوار سے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح صاحبین رحمۃ اللہ علیہم اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ لواطت کی سزا زنا کی طرح ہے۔ ناقت خدا یعنی کنوارا یا کنواری کو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے۔ حقیقت کے اعتبار سے لواطت بھی ایک قسم کا زنا ہی ہے۔ یہ بھی کام شہوت رانی ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ فعل زنا کی حرمت تو نکاح سے ختم ہو جاتی ہے اور لواطت کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پس دلالت النص سے لواطت حکم زنا میں شامل ہے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں مرد اور عورت دونوں کا زنا بھی مراد ہے۔ اب اس زنا کے مرتکب خواہ مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور لواطت کے مرتکب ہوں، واللہ زانے میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ ایسے مردوں کی یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ فآذوہما، انہیں ایذا پہنچائی جائے، انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی اور عورت کے لیے سزا اضافی تھی کہ اسے تعزیست گھر میں بند رکھا جائے۔ جس دوسری سزا کے تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اس سلسلہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال جلاوطنی ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ دوسری برائیوں کی طرح زنا بھی جاہلیت میں عام تھا۔ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہرایا کرتی تھیں۔ اس فعل شنی کے ارتکاب کو چند ذی شرف خاندانوں کی مستورات کے علاوہ چندہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس فعل بد کی روک تھام کے لیے صرف واضح و نصیحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سنگین سزا مقرر کی ہے۔ لیکن ابتدا میں ہی اس سنگین سزا کا نفاذ نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً یہ نفاذ ہوا ہے۔ ان 2 آیات میں ابتدائی زمانہ میں جو سزا مقرر ہوئی اس کا ذکر ہے۔ علامہ سودھی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں ان کے گھروں میں بطور سزا بحکم حاکم نظر بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے۔ یہ آخری کلمات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ عمر قید کی سزا عارضی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری سزا تجویز ہونے والی ہے۔ اور دوسری آیت میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کا ذکر ہے، لیکن یہ تب دی جائے گی جب جرم کا ارتکاب ہو جائے گا۔
یا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اور اس جرم کا تعلق چونکہ عزت و آبرو سے ہے، اس لیے اس کے اثبات کے لیے 2 نہیں 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ 4 گواہ جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں۔ کچھ عرصہ بعد سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں غیر شادی شدہ زنا کار عورت اور مرد کی سزا کا بیان ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور سنت صحیحہ نے شادی شدہ عورت و مرد کی سزا رجم مقرر فرمائی ہے۔ رجم یعنی کہ پتھر مارنا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا یعنی جو پہلے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں بعض لوگوں نے واللاتی سے مراد مرد اور عورت نہیں بلکہ دونوں عورتیں ہی لی ہیں، جو آپس میں چپٹی بازی کر کے جسے عربی میں سحق کہتے ہیں کام چلا لیتی ہیں۔ ایسی دونوں عورتوں کے لیے سزا حبس دوام ہے، یعنی گھر میں ہی ایسی عورتوں کی کڑی نگہداشت رکھی جائے، اور یہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ لیکن یہ مراد کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا تجویز فرمائی وہ مرد اور عورت کے لیے سزا تھی، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ، ہر ایک کے لیے علیحدہ سزا مقرر ہوئی، جیسا کہ اوپر بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وضاحت ہوتی ہے۔ اگر عورتیں ہی آپس میں یعنی کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا تجویز فرمائی وہ مرد اور عورت کے لیے سزا تھی، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ، ہر ایک کے لیے علیحدہ سزا مقرر ہوئی۔ اگر عورتیں ہی آپس میں چپٹی بازی کریں تو انہیں ان کے ولی ایسی سزا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح واللہ زادے سے مراد اغلام یا لواطت لی گئی ہے، یعنی ایسی بد فعلی جو 2 مرد آپس میں کرتے ہیں، اور ان پر بھی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور وہ تعزیر یہ ہے کہ انہیں جوتے مارے جائیں۔ لواطت کی حد کے بارے میں ترمذی ابواب الحدود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرفوعاً مروی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر ائمہ ایسے جوڑے کے رجم کے قائل ہے، یعنی ان کو پتھر مارنے کے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی سزا زانی جیسی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ورنہ کوڑے مارے جائیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس کمن صاحب یہ امیر اتحاد اہل سنت والجماعت ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رجم سنگساری کی شرعی حیثیت کے بارے میں دلیل دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ان عورتوں کے بارے میں جو زنا کی مرتکب ہوں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے جرم پر 4 مسلمان مردوں کی شہادت قائم کی جائے، اور شہادت سے ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل کر دے۔ اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے بتائی کہ زنا کا مرتکب شادی شدہ یا محصن ہو تو اسے رجم یعنی سنگسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ یعنی غیر محسن ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ وہی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس کا ذکر میں پہلے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔
ناظرین، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ زنا اور لواطت کی سزا کے بارے میں نے مختلف علماء کی آراء و تحاریر مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ نوٹ فرما سکتے ہیں کہ سب تحاریر کا لب لباب یعنی خلاصہ لگ بھگ ایک ہی ہے۔ جو تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ وجوہ ہے، اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ سورۃ النور کی متعلقہ آیت کی تشریح میں کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب توبہ کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا رہتا ہے۔ اس فعل بد کے مرتکب دو افراد کے متعلق فرمایا کہ انہیں ایذا دو، فَإِن تَابَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اس غلط کام کی قباحت کو سمجھ کر اپنے فعل پر نادم ہوں اور پھر آئندہ کے لیے اس فعل سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، تو فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم تو ان سے اعراض کرو، درگزر کرو اور آئندہ انہیں کوئی ایذا نہ دو۔ جب کوئی شخص برے کام سے باز آ جائے تو پھر اس کو یاد کر کے آر نہیں دلانا چاہیے اور نہ آئندہ ایسی بات کا تذکرہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسے کوفت ہو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ انسان سے لغزش یا کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس سے درگزر فرماتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ ہم جانے انجانے کوئی بھی گناہ کر بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور رحمت کے سائے میں ہم پر فضل و کرم فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی خطائیں اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، قیامت والے دن ہمیں سرخرو کر دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔